9 دسمبر کی صبح کو خبر ملی کہ دشمن شمال مشرق سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر سراسر خلاف توقع تھی، مگر احتیاطاً توپوں کا رخ ادھر موڑ دیا گیا تاکہ وہ ہماری نسبتاً کمزور نفری کی حمایت میں گولے برسا سکیں۔ خوش قسمتی سے ابھی ان توپوں کے دہانے نہیں کھلے تھے کہ دشمن پیدل چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ دوربین سے اسے پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر پتہ چلا یہ اپنی سول آرم فورس کی نفری ہے جو بندوقیں کندھوں سے لٹکائے دریا کے کنارے کنارے واپس آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرف دشمن موجود ہے اور اس کے پاس بھاری ہتھیار ہے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی 303 کی رائفلوں سے اس کا کیا مقابلہ کریں گے، چلو واپس چلیں۔ اس نیم عسکری نفری کے پیچھے پکی فوج کا دستہ آتا دکھائی دیا۔ سوچا جب یہ پسپا ہو گئے تو ہمارے مٹھی بھر فوجی بھی ان کے نقش قدم پر واپس آ رہے ہوں گے، مگر دوربین سے ان کی وردیوں کا رنگ خاکی کی بجائے سبز نظر آیا۔ سبز ورتی بھارتی فوجی سپاہیوں کی تھی۔ جب تک ان کی شناخت ہوئی وہ ہمارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ اجرت میں ہیڈ کوارٹر سے باندھ باندھ کی نفری اکٹھی کر کے پیش قدمی روکنے کی کوشش کی اور مشرقی جانب متعین فوج کو اطلاع دی گئی کہ وہ جلدی جلدی باقاعدہ فوج کے دستے بھیجیں کیونکہ اشوک گنج خطرے میں ہے۔ مگر ان دستوں کے آنے سے پہلے ہی باندھ باندھ کی نفری نے حملہ آوروں کو مار بھگایا۔ نہ صرف مار بھگایا بلکہ بہت دور تک ان کا تعاقب کیا۔ دشمن نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہ کی کہ تعاقب کرنے والی نفری کتنی ہے۔ وہ اپنے پیچھے کئی لاشیں اور 7 ٹینک صحیح سالم حالت میں چھوڑ گیا۔ قدم قدم پر پسپا ہونے والی پاک فوج کے لیے یہ پہلا معرکہ تھا کہ جس میں اس نے دشمن کو اس افراتفری میں فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے سپاہیوں کے لیے ٹانک ثابت ہوا۔ 27 بریگیڈ ابھی اشوک گنج میں ہی تھا کہ جنرل قاضی کے بہراب بازار میں بیٹھے بیٹھے دریائے میگھنا پر عظیم آہنی پل کو اڑا دینے کا حکم دیا۔ حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ دریا کے مشرقی کنارے سپاہیوں نے شتیر دریا میں گرتے دیکھے تو ان کے حوصلے بھی گرنے لگے۔ وہ اس یاس انگیز منظر کو بے بسی سے دیکھتے رہے۔ وہ پل اڑانے کی حکمت عملی سمجھنے سے قاصر تھے۔ جی او سی کے اس حکم کی اب 2 توجیہات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ طارق بن زیاد کی کشتیاں جلانے کے مترادف تھا، یعنی مشرقی کنارے پر متعین ہمارے سپاہیوں کو پتہ چل جائے کہ اب مزید پسپائی کا کوئی امکان نہیں، اس لیے اب یہیں آخری دم تک لڑنا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی او سی کو اندیشہ تھا کہ دشمن کا وہ فوجی دستہ جو اچانک شمال کی طرف سے آ نکلا تھا در حقیقت پل پر قبضہ کرنے آیا تھا، جسے بر وقت کارروائی سے پسپا کر دیا گیا تھا، لیکن عین ممکن ہے اگلا ریلا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ افسوس دوسرے مفروضے کی کسی ذریعے سے تصدیق نہ ہو سکی۔ پل گرنے کے بعد 27 بریگیڈ مشرقی کنارے پر اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا اگر دشمن کے دباؤ کے تحت اسے پسپا ہونا پڑا تو دریا پار کرنا مشکل ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو مہلت نصیب ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور بغیر وفیت بہراب بازار پہنچا جائے۔ جیسا 10 اور 11 دسمبر کی درمیانی رات کو اس نے جتنی اور جیسی بھی کشتیاں دستیاب ہو سکیں ان کے ذریعے دریا عبور کیا اور جنرل قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ اگلے روز بہراب بازار میں دفاعی انتظامات مکمل کیے گئے۔ یہاں 2 ہفتوں کا راشن اور ایمونیشن موجود تھا۔ جنرل قاضی اور بریگیڈیئر سعد اللہ نے جنگ کے باقی دن پرامن طریق پر یہیں بسر کیے۔ جنگ کے آخری دنوں میں دشمن نے بہراب بازار میں کوئی 15 کلومیٹر جنوب میں رائے پور اور نرسنگی کے علاقے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوج اتارنا شروع کر دی، جو ڈھاکہ کے لیے خطرے کا باعث سمجھی جا سکتی تھی، مگر بہراب بازار کے محافظوں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ یہ علاقہ اس سیکٹر میں شامل نہیں تھا۔ یہ تھی 27 بریگیڈ کی کارگزاری جو اس نے اپنے جی او سی کی سرپرستی میں اس سیکٹر کے اہم ترین حصے میں انجام دی۔ اب آئیے اسی ڈویژن کے دوسرے بریگیڈوں کی طرف جو مولوی بازار اور سیلٹ میں تھے۔ بریگیڈ سعد اللہ کے بریگیڈ کے شمال جانب بریگیڈیئر افتخار رانا کا 313 بریگیڈ تھا، جس کے پاس 30 ایف ایف اور 22 بلوچ نامی 2 پلٹنیں تھیں، جن کی نفری سرحدی علاقے میں کمال گائیں سے لاؤ تک پھیلی ہوئی تھی۔ جس طرح 27 بریگیڈ میں اکھواڑہ پر دشمن نے خاص توجہ دی تھی، اسی طرح اس بریگیڈ میں دلائی کے سرحدی چوکی اس کی آنکھ میں کھٹکتی تھی۔ اس چوکی کے دفاع کی ذمہ داری 30 ایف ایف کے ایک دستے کے سپرد تھی۔ بھارت نے شروع اکتوبر میں اس پر گولہ باری شروع کر دی تھی اور مکتی بانی نے بھارتی سپاہیوں کی مدد سے کئی بار اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے پیش نظر یہاں کی نفری ایک پلاٹون سے بڑھا کر ایک کمپنی کے برابر کر دی گئی تھی۔ دشمن کا طریقہ واردات یہاں بھی وہی تھا جو وہ کامیابی سے دوسرے سیکٹروں میں آزما چکا تھا، یعنی سامنے سے فائرنگ کر کے چوکی کو مصروف رکھو اور پہلوؤں سے پیش قدمی کر کے اسے گھیرے میں لے لو۔ اس نے کوئی 4 ہفتے یہ حربہ آزمایا مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر 30 اکتوبر کو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ دلائی پوسٹ سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ ہم نے اسے کمک پہنچانے اور آزاد کرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس دوران ہمارے محصور سپاہی بڑی جرأت و جوان مردی سے اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے۔
30 FF کے جواں سال اور جواں ہمت سیکنڈ ان کمانڈ نائب سالار میجر جاوید نے یہ حالت دیکھی تو اس نے سوچا کہ یوں محصور سپاہیوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا جواں مردی کے خلاف ہے۔ اس نے پلٹن کے چیدہ 18 سپاہی جو رضاکارانہ طور پر میجر جاوید کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے تھے، وہ 18 سپاہی اکٹھے کیے اور جنوب سمت سے دلائی پوسٹ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دشمن کا ایک دیدبان آبزرور درخت پر بیٹھا تھا، اس نے جرأت مندانہ پیش قدمی کا نظارہ کیا۔ جب یہ درختوں سے نکل کر دلائی پوسٹ کے قریب پہنچے تو دشمن نے توپ کے گولے برسانے شروع کیے۔ ایک گولہ میجر جاوید کے پاس پھٹا اور اس کے ٹکڑے اس کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ وہ منہ کے بل گرا اور وہیں شہید ہو گیا۔ اس طرح اس کے ساتھی بھی کھیت میں رہے۔ دلائی پوسٹ کا مقدر پہلے کی طرح ہی معلق رہا۔ یہ پہلا موقع نہ تھا کہ 30 فرنٹیئر فورس کو اتنے بہادروں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ اس سے پہلے اور بعد میں بے دریغ قربانیاں دیتی رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 نومبر تک اس کے 160 جیلے قربان ہو چکے تھے، جن میں 2 افسر، 3 JOC اور 90 سپاہی شامل تھے۔ باقی شہیدوں کا تعلق رضاکاروں اور سول آرم فورسز سے تھا جو اسی پلٹن کے ساتھ فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ بریگیڈیئر رانا نے اپنے GOC میجر جنرل قاضی اور ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل نیازی کی خدمت میں عرض کیا کہ دلائی پوسٹ چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سامنے سے حملہ کرنے کے بجائے اس سے چند کلومیٹر شمال یا جنوب میں بین الاقوامی سرحد پار کر کے پوسٹ کے پیچھے پہنچا جائے تاکہ دشمن ہمیں اچانک اپنی پشت پر دیکھ کر دلائی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے 32 بلوچ، 30 FF اور 29 بلوچ سے تھوڑی تھوڑی نفری مستعار لے کر ایک جمعیت یا فورس کھڑی کر لی اور ملیکہ علاقوں سے 2 توپیں اور 4 مارٹریں بھی جمع کر لیں۔ جنرل نیازی نومبر کے اوائل میں وہاں دورے پر گئے۔ جنرل قاضی کی موجودگی میں بریگیڈیئر رانا نے انہیں اپنی اسکیم کی تفصیلات بتائیں، مگر جنرل نیازی نے حکم دیا کہ بین الاقوامی سرحد کسی قیمت پر پار نہ کی جائے۔ البتہ اگر بریگیڈیئر رانا اپنی اضافی جمعیت کے زور پر یا کسی اور طریقے سے دلائی پوسٹ کو آزاد کرا سکیں تو انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ اس فورس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے سامنے اور پہلوؤں سے حملہ کیا گیا جو ناکام رہا، جس سے دلائی کے حساب سے ہمارے نقصانات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ دقتیں 30 FF کے علاقے میں پیش آ رہی تھیں۔ اس کے شمال میں 22 بلوچ جو لاٹو کلورا شمشیر نگر کے سرحدی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں دشمن نے دلائی کی طرح ایک پوسٹ پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے سرحد کے ساتھ ساتھ تمام پیچ و خم کو بزور بازو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ 1 دسمبر کو اس نے سرحدی علاقوں سے آگے بڑھ کر شمشیر نگر کے مشرق میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اس کا پتہ اس طرح چلا کہ اس علاقے میں گزرتے ہوئے راج نگر کی چوکی سے بریگیڈیئر کمانڈر کو تشویش ہوئی، کیونکہ شمشیر نگر اس علاقے کا نہ صرف اہم قصبہ اور مواصلاتی مرکز تھا بلکہ اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے مشرق کا سارا علاقہ دشمن کے تسلط میں چلا جائے گا۔ چنانچہ ڈھاکہ سے فضائی مدد مانگی گئی۔ 2 سائبر طیارے فوراً آ پہنچے، مگر شمشیر نگر اور اس کے مشرق میں انہیں دشمن کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ جہاز کوئی گولی چلائے بغیر واپس چلے گئے۔ فضائیہ کی بے شمار پروازوں سے کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا کہ ابھی تک دشمن نے شمشیر نگر پر قبضہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کے مشرق میں ایک سرحدی پوسٹ کو روند چکا تھا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں سیکنڈ لیفٹیننٹ ضمیر آخری وقت تک چلا چلا کر اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو وہ واپس جا رہے ہیں، تم اپنی پوزیشن میں جمے رہو، دشمن جا رہا ہے۔ اس کی آواز کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنی پوسٹ پر ہی اپنی جان دے دی۔ یہ بات عام طور پر کہی جاتی تھی کہ سرحدی چوکیوں سے ہمارے سپاہیوں کے قدم اکھڑنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ نیم عسکری تنظیموں کے افراد بھی متعین تھے۔ جب گولہ باری ہوتی یا دشمن کا دباؤ بڑھتا تو سب سے پہلے یہ نفری بھڑکتی۔ ان کے ہٹنے سے نہ صرف مورچوں میں ہتھیار بند افراد کی تعداد کم ہو جاتی بلکہ سپاہیوں پر بھی اس کا ناخوشگوار اثر پڑتا۔ ان میں بھی اپنی جان بچانے کا جذبہ عود کر آتا۔ فوجی مبصرین اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگلی صفوں میں نیم عسکری تنظیموں کے افراد کو باقاعدہ فوج کی نفری میں دوش بدوش کبھی متعین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی بریگیڈیئر رانا کے زیر نگرانی سرحدی علاقے کی حالت جب 3 دسمبر کو بھرپور جنگ شروع ہوئی۔ انہوں نے اعلان جنگ ہوتے ہی پہلا قدم یہ اٹھایا کہ دونوں پلٹنوں 30 FF اور 22 بلوچ کو اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ڈویژن کے مضبوط مقام مولوی بازار میں طلب کر لیا۔ 30 FF کی زیادہ تر نفری سرحدی علاقوں سے سمٹ کر مولوی بازار پہنچ گئی۔ البتہ اس کی ایک کمپنی جو انتہائی جنوب میں تھی اسے اپنے قریب 27 بریگیڈ بریگیڈیئر سعد اللہ کے ساتھ مل جانے کی اجازت دی گئی۔ 22 بلوچ تک جب مولوی بازار پہنچنے کے احکام پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس سے مواصلاتی رابطہ ہی منقطع ہو چکا ہے۔ قدرتی طور پر تشویش لاحق ہوئی کہ لاٹو کامت نگر، جوہری، کلورا اور مرزا پور کے علاقوں میں بکھری ہوئی نفری کو کیا ہوا؟ کیا وہ سب نابود ہو گئے؟
اگر ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے ہیں تو انہیں کس طرح محفوظ مقام پر لایا جا سکتا ہے؟ خاصی دیر وائرلیس پر ہیلو ہیلو کی مشق کی گئی۔ بڑی مشکل سے پلٹن کی ایک کمپنی سے رابطہ قائم ہوا، وہ بھی اتفاقیہ طور پر۔ پتہ چلا اس کا ایک گروہ لاٹو میں جمع ہے، دوسرا فنچو گنج میں، تیسرا سیلٹ روانہ ہو گیا۔ آخر کار بٹالین ہیڈ کوارٹر سے بھی مواصلاتی رابطہ قائم ہو گیا، جو کلورا سے 16 کلومیٹر دور چائے کے ایک باغ میں تھا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر نے بتایا کہ 6 دسمبر کے شدید امن میں پلٹن اپنا اتحاد کھو بیٹھی اور اس کا شرازہ بکھر گیا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کہیں اور کمپنیاں کہیں۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کو اپنی بچی کچی نفری منظم کرنے کا کہا گیا۔ 6 دسمبر کی بات ہے کہ میجر جنرل قاضی نے بریگیڈیئر رانا کو حکم دیا کہ وہ اپنا بریگیڈ لے کر بریگیڈیئر سعد اللہ یعنی 27 بریگیڈ کے پاس آ جائے، کیونکہ اکھواڑہ، برہمن باڑیا اور براب بازار کی جنگ نازک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور اس محاذ کو مضبوط کرنا اشد ضروری تھا۔ بریگیڈیئر رانا نے اس حکم کی تعمیل یہ کہہ کر معذری ظاہر کر دی کہ رسل و رسائل کے ذرائع اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ان پر زور دیا گیا کہ بریگیڈ نہیں لا سکتے تو ایک پلٹنی بھیج دیتے۔ چنانچہ بریگیڈیئر رانا نے 30 ایف ایف کی جنوبی کمپنی بریگیڈیئر سعد اللہ کو بھیج دی، جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ 22 بلوچ ابھی تک اپنی شرازہ بندی میں مصروف تھی کہ دشمن شمشیر نگر مولوی بازار سڑک پر آ گیا۔ مولوی بازار کے دفاع کی ذمہ داری لا محالہ 30 ایف ایف کے سپرد ہوئی، جس کے پاس صرف 2.5 کمپنیاں رہ گئی تھیں۔ کچھ شہید ہو گئے تھے اور ایک کمپنی 27 بریگیڈ کو روانہ کر دی گئی تھی۔ البتہ نیم عسکری تنظیموں کی کچھ نفری اس کے علاوہ تھی۔ اس پلٹن نے اپنے وسائل کے مطابق مولوی بازار کے دفاع کا اہتمام کیا۔ مولوی بازار اور سیلٹ کے درمیان ایک چھوٹا سا دریا بہتا تھا جس کا نام کساریہ تھا۔ اس کے 2 پتن تھے، شیر پور اور شادی پور۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اپنی گاڑیاں اور ساز و سامان لے کر مولوی بازار سے نکل کر دریا کے اس پار شادی پور منتقل ہو گیا اور 30 ایف ایف اور اس کی زیر نگرانی نیم عسکری نفری کو مولوی بازار میں متعین رہنے دیا۔ دشمن نے یہاں اس کے مورچوں پر فضائیہ اور توپ خانے سے راکٹ اور گولے برسانے شروع کیے۔ 30 ایف ایف 1-2 دن آہرن بنی ہتھوڑے کی ضربیں سہتی رہی، جس کے نتیجے میں اس کے 5 افراد شہید اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ 7 دسمبر کو اسے حکم ملا کہ وہ گولہ بارود کے ذخائر جلا کر شادی پور پتن پر پہنچ جائے۔ جب 30 ایف ایف شادی پور کی طرف روانہ ہوئی تو وہاں سے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سیلٹ چل پڑا۔ یہ بریگیڈ اپنے وسائل کے لحاظ سے بمشکل 1 بٹالین کے برابر رہ گیا تھا، مگر اب اس کے کمانڈر 1 کی بجائے 2 ہو چکے تھے۔ جنرل نیازی نے دوران جنگ بریگیڈیئر حسن کو ٹاکا سے بریگیڈیئر رانا کے پاس بھیج دیا تاکہ اگر ایک سے بوجھ نہ اٹھایا جا سکے تو دونوں مل کر اٹھا لیں۔ وہ یہ بھول گئے کہ دوہری کمانڈ کمزور کمانڈ سے بدتر ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں بریگیڈ سیلٹ جا رہے تھے تو ان کے آگے آگے کیپٹن ظفر کی حفاظتی جیپ تھی۔ شام کے وقت جب سیلٹ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر کی جنوبی سرحد پر چند ہیلی کاپٹروں سے فوج اتر رہی ہے۔ اس نے وہیں روک کر ہیلی کاپٹر گننا شروع کر دیے۔ 10 ہیلی کاپٹر اپنا وزن ہلکا کر کے واپس چلے گئے۔ اتنے میں بریگیڈیئر رانا بھی پہنچ گئے۔ کیپٹن ظفر نے انہیں اپنے مشاہدے سے آگاہ کیا۔ بریگیڈیئر رانا نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دشمن شہر پر قابض ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے قیاس کے مطابق دشمن اس وقت تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے کمک نہیں پہنچائے گا جب تک اس کے فوجی دستے شہر کو اپنے تسلط میں نہ لے لیتے۔ اس دوران 30 ایف ایف آرام سے شادی پور پتن میں بیٹھی رہی۔ اسے دشمن نے نہ چھیڑا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر دشمن مولوی بازار کے راستے میں اس کا پیچھا کرتا ہوا فضائیہ کے ذریعے اس کی ناک میں دم کر دیتا تو یہ پلٹن فوراً سیلٹ کا رخ کرتی، جہاں بھارت کی ہیلی کاپٹر سے اترنے والی فورس کو مزید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ بریگیڈیئر رانا نے 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات کو 30 ایف ایف کو سیلٹ بلوا لیا۔ جو افسر اس پلٹن کے ہراول دستے کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، اس نے مجھے بتایا سیلٹ ایک آسیب زدہ شہر معلوم ہوتا تھا جو اندھیرے کی کئی تہوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ماحول پر پرہول خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں کبھی کبھار خلل کسی آوارہ کتے کے بھونکنے یا گولیوں کی تڑ تڑ سے پڑتا تھا، مگر یہ شہر خاموشہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس میں بریگیڈیئر سلیم کا 202 ہنگامی بریگیڈ تو تھا، اس پر کیا بیتی؟ اس بریگیڈ میں صرف ایک باقاعدہ پلٹن 31 پنجاب تھی جو باقی نفری فرنٹیئر کور، رینجر اور رضاکاروں پر مشتمل تھی۔ بھاری ہتھیاروں میں آرٹلری کی ایک بیٹری میسر تھی۔ اس بریگیڈ کو یہ فرض سونپا گیا تھا کہ وہ سیلٹ کی مشرقی سرحد پر لاٹو سے لے کر جہاں تک بریگیڈیئر رانا کا بریگیڈ کا شمال مشرقی سرحد پر طاہر پور تک، جہاں ضلع میمن سنگھ کی حد شروع ہوتی تھی، دفاع کرے، اور دفاع بھی بھارت کی 4 کور کے کوہستانی ڈویژن کے خلاف جو پوری طرح کیل کانٹے سے لیس تھا۔ بھارتی ڈویژن کے سامنے 2 سڑکیں تھیں، ایک مشرق میں اور ایک شمال میں، جنہیں استعمال کر کے وہ سیلٹ پر قبضہ کر سکتا تھا۔ لہذا مشرق میں اوٹ گرام، زبکی گنج
اور 4 खाई की चौकियां कायम की गईं और शुमाल मशरक सिमत से दुश्मन को रोकने के लिए जैंतीपुर, हेमू और खाम नगर में दिफाही इंतजामात किए गए। शुमाल मगरबी हिस्से में नीम अस्करी नफरी तैनात की गई जिनके मोर्चे फाटक और गुई तक फैले हुए थे। इस हिस्से से कच्चे रास्ते गुजरते थे जिन्हें बवक्त ज़रूरत दुश्मन इस्तेमाल करके सेलट के लिए खतरे का बायस बन सकता था। ब्रिगेडियर सलीमुल्लाह के लिए मुश्किल ये थी कि उनके पास सरहदी इलाके बहुत तवील और वसाइल बहुत महदूद थे। सारी नफरी में 31 पंजाब की एक काबिल एतमाद पलटन थी। उसे एक महाद पर लगा दिया जाता तो दूसरा खाली रह जाता। दुश्मन की मर्ज़ी का क्या पता वो मशरक़ से आता है या शुमाल से। लिहाजा इस पलटन को किसी एक जगह लगाने की बजाय 8-10 दस्तों में तकसीम करके उसे उटग्राम, मशरक़ से सनामगंज, मगरब तक फैला दिया गया। हर दस्ते के साथ नीम अस्करी नफरी लगा दी गई ताकि मोर्चे भरे भरे लगें और दुश्मन उन्हें तारने वाला समझकर हड़प न जाए। दूसरे माज़ों की तरह इस सेक्टर में भी दुश्मन ने अपनी सरगर्मियां जंग से बहुत पहले शुरू कर दी थीं। 15 अक्टूबर को भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की बटालियन नंबर 85 ने मुक्ति बानी की एक पलटन साबक 3 ईस्ट बंगाल के साथ मिलकर छाटक पर हमला कर दिया। यहाँ हमला करने का एक ही मकसद हो सकता था कि वो इस कस्बे और उसे मुल्क सीमेंट फैक्ट्री पर कब्जा कर ले। हमले की घन गरज सुनकर हमारी नीम अस्करी नफरी सरहद चौकियों से निकलकर कस्बे में आ गई। ब्रिगेडियर सलीमुल्लाह को इस पिछपाई का इल्म हुआ तो उन्हें संभाला देने के लिए सिलट के मशरक में 4 खाई से बाकायदा फ़ौज की एक कंपनी और आर्टिलरी की 2 तोपें भिजवा दीं। बाद 30 FF की एक कंपनी में मुश्तार लेकर वहां रवाना कर दी गई। ये फोर्स वहां इकट्ठी करने का मकसद ये था कि जवाबी हमला करके दुश्मन को पाक सरजमीन से बाहर फेंक दिया जाए। चुनाचे 23 अक्टूबर को हमला किया गया जो कामयाब रहा। इस कामयाबी का असर ये हुआ कि दुश्मन ने ये इलाका छोड़कर सिलट के मशरक में उटग्राम और जक्कीगंज के इलाकों में एक मुकम्मल ब्रिगेड 59 से हमला कर दिया। इस ज़ोरदार हमले की वजह वहां से 31 पंजाब की प्लाटून समेत नीम अस्करी नफरी पीछे हट गई। ब्रिगेडियर सलीमुल्लाह पर यूं मशरक़ व मगरब से दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने GOC के ज़रिए ईस्टर्न कमांड तक ये बात पहुंचाई कि अगर वाकई सिलट को बचाना है तो मज़ीद नफरी मुहैया की जाए। आपको याद होगा कि नवंबर के वस्त में जनरल न्याजी ने मेजर जनरल जमशेद और ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी को रावलपिंडी भेजा था, यानी GHQ भेजा था, जहां से वो मज़ीद 8 पलटनों का वादा लेकर लौटे थे। उन पलटनों में से 5 नवंबर के आखिर में 2 मशरक़ी पाकिस्तान पहुंच गईं। उन पलटनों में से एक 16 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट थी जिसकी 2 कंपनियां ब्रिगेडियर सलीम को मिली थीं। ये पलटन मशरक़ी पाकिस्तान के जोग्राफिया, उसकी ताज़ा सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर थी। उसकी ट्रेनिंग का जोर भी नदी नालों के बजाय पहाड़ी लड़ाई पर था। इन मजबूरियों के बावजूद ये नफरी बड़ी मुफीद थी कि कम अज़ कम मोर्चों में बैठकर दिलजमी से फायर तो कर सकेगी। चनाचे एक कंपनी को 4 खाई और दूसरी को जैंतीपुर लगा दिया गया। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की 2 कंपनियों की आमद का दुश्मन ने कोई असर न लिया। वो हस्बे मामूल अपनी इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों में मसरूफ़ रहा। उसने मुक्ति बानी को आगे लगाकर हमारे सरहदी इलाके में दखल अंदाजी जारी रखी, जिसके नतीजे में उसने 3 दिसंबर तक उटग्राम से ताहिरपुर तक बॉर्डर के साथ साथ 5 से 6 किलोमीटर लंबी पट्टी अपने कब्जे में कर ली। यह पट्टी सनामगंज के पास 13 से 15 किलोमीटर तक और जक्कीगंज के करीब 30 किलोमीटर तक फैल चुकी थी। गोया जंग से पहले उस सेक्टर में हमारा कई सौ मरबा किलोमीटर दुश्मन के कब्ज़े में जा चुका था। जब भरपूर जंग का आगाज़ हुआ तो उस सेक्टर में दुश्मन ने 3 दिफाई मुकामात पर खसूसी तवज्जो दी। मशरक़ में 4 खाई, शुमाल में हेमू और शुमाल मगरब में छटांग। जंग के पहले 3 दिन उन दिफाई मोर्चों में कोई खम न आया, जिसकी गालबन वजह यह थी कि उस अरसे में दुश्मन की तवज्जो ब्राह्मण बाड़िया और बहराब बाज़ार की तरफ ज़्यादा रही, जो फ़ौजी नुक्ता नज़र से ज़्यादा अहम सेक्टर था। जब इधर सूरत हाल वाज़ेह हो गई तो 27 ब्रिगेड सादुल्ला के बाद 313 हंगामी ब्रिगेड राना के कदम भी उखड़ गए तो उसने सिलट की तरफ रजू किया। 7 दिसंबर का वाक़या है कि सिलट से वफाकी कबीना के एक साबक वज़ीर जनाब अजमल चौधरी ब्रिगेडियर सलीमुल्लाह के हेड क्वार्टर में तशरीफ़ लाए और इतला दी कि उन्होंने शहर के मशरक़ी किनारे पर मीरां चक में दुश्मन के हेलीकॉप्टरों से फ़ौज उतरते देखी है। ये मुहिब वतन पाकिस्तानी बाद में मुक्ति बानी के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसी रोज़ ब्रिगेडियर राना के आगे आगे सिलट में दाखिल होने वाले कैप्टन जफ़र भी 7 सिपाहियों के साथ मुकामी मार्शल हेडक्वार्टर में पहुंच गए, जहां उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज को हेलीकॉप्टर उतरने का आंखों देखा हाल सुनाया। उस वक्त दोपहर के 4:30 बजे थे। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 8-10 हेलीकॉप्टरों से उतरने वाली नफरी का 7 सिपाहियों की मदद से सफाया नहीं किया जा सकता। उतरने में ब्रिगेडियर सलीमुल्लाह ने जैंतीपुर पोस्ट से 31 पंजाब का एक दस्ता 29 अफराद मंगवा कर कैप्टन बशारत की सरगर्मी में मीरां चक रवाना कर दिया।
جب کیپٹن بشارت وہاں پہنچا تو ہیلی کاپٹروں کی ایک اور کھیپ نفری اتار رہی تھی۔ اس نے سوچا میں 29 آدمیوں سے ان کا کیا بگاڑ لوں گا، چنانچہ اس نے دور سے ان پر اکا دکا فائر کیا اور بس۔ اسی اسنا میں 32 بلوچ کے وہ 50 سپاہی بھی پہنچ گیا جو لاٹو اور کلورا میں پلٹن سے بچھڑ کر سیلٹ روانہ ہو چکے تھے۔ اس دستے کو فوراً کیپٹن بشارت کے پاس بھیجا گیا تاکہ 79 آدمیوں کی مدد سے وہ دشمن کو واپس جانے پر مجبور کر دے۔ یہ کمک پہنچتے پہنچتے 8 دسمبر کا سورج طلوع ہو گیا۔ دشمن اتنے میں اپنی قوت میں اضافہ کرتا رہا اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ 2 ہیلی کاپٹر اچانک سیلٹ شہر میں سرکٹ ہاؤس کینین برج پر پرواز کرتے دکھائی دیے۔ خیال تھا کہ یہ شہر کا فضائی جائزہ لے رہے ہیں تاکہ میران چک میں اتری ہوئی فوج شہر میں داخل ہونے کا منصوبہ بنا سکے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ انہیں ہیلی کاپٹروں نے دید بانی کے ساتھ ساتھ سرکٹ ہاؤس میں ایک بم بھی پھینک دیا، جس سے دفتر کا ایک کلرک اور پولیس کے 3 سپاہی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اٹھانے کے لیے کچھ جوان باہر نکلے تو ہیلی کاپٹروں نے ان پر گولیاں برسا دیں، جس سے مزید نقصان ہوا۔ 8 دسمبر کو سیلٹ چھاؤنی کے وسائل میں یوں کچھ اضافہ ہوا کہ بریگیڈیئر رانا کا ٹوٹا پھوٹا بریگیڈ 30 FF اور 22 بلوچ بھی وہاں پہنچ گیا۔ 2 توپیں پہلے ہی سیلٹ میں تھیں، 2 اس بریگیڈ کے ساتھ آ گئیں۔ وسائل کے سلسلے میں شاید یہ ذکر کرنا غیر مناسب ہوگا کہ اب سیلٹ میں بیک وقت 3 بریگیڈ موجود تھے: بریگیڈیئر سلیم، بریگیڈیئر رانا اور بریگیڈیئر حسن، جنہیں رانا کا ہاتھ بٹانے کے لیے ڈاگا سے بھیجا گیا تھا۔ ان تینوں کمانڈروں کو جو سب سے اہم مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ سیلٹ کی بغل میں اتری ہوئی بھارتی فوج سے کس طرح نمٹا جائے۔ انہوں نے طے کیا کہ 22 بلوچ کے کمانڈنگ افیسر کو 50 بلوچ اور فرنٹیئر فورس کی مخلوط نفری اور 4 توپوں سمیت دشمن کی سرکوبی کے لیے بھیجا جائے۔ کرنل صاحب نے اس حکم کو بجا لانے میں یہ مجبوری ظاہر کی کہ میرے سپاہی تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ حملہ کرنے کے قابل نہیں۔ اگلے روز 9 دسمبر کو یہی کام 30 FF کے کمانڈنگ افیسر کو سونپا گیا۔ انہوں نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر معذری ظاہر کر دی۔ 10 دسمبر کو دشمن سے نمٹنے کا ایک اور پلان تیار کیا گیا جو مختصراً یہ تھا کہ 30 FF اور 31 پنجاب کی نفری پر مشتمل 2 دستے ترتیب دیے جائیں۔ ایک دستہ شمالی جانب سے خاموشی کے ساتھ دشمن کے قریب پہنچ جائے اور دوسرا دستہ سامنے سے پورے زور و شور سے حملہ کر دے۔ خیال تھا کہ دشمن کی توجہ سامنے والے حملے کی طرف ہوگی اور جب اچانک شمالی جانب سے اس پر یلغار کی جائے گی تو ہڑبڑا اٹھے گا۔ اس پلان کو حسب توقع عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا کیونکہ سامنے سے 31 پنجاب کا دستہ کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ دشمن وہیں کا وہیں رہا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب ہم دشمن کے خوف سے اس کے قریب جانے سے ہچکچا رہے تھے، دشمن خود ہمارے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں غیر علاقے میں گھس آیا ہوں اور میرا اپنی فوج سے کوئی زمینی رابطہ نہیں رہا۔ اگر مجھ پر کوئی افتاد آن پڑی تو میں کہاں چھپوں گا اور کس کی مدد چاہوں گا؟ یہ باتیں ہمیں اس پلٹن کے 5 گورکھا رائفل کے ایک افسر نے بعد میں بتائیں۔ اس نے انکشاف کیا کہ جب 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی رات کو کیپٹن ظفر اور اس کے 7 آدمیوں کی طرف سے پہلی مرتبہ فائر کیا گیا تو بھارتی کمانڈنگ افیسر نے یہ خیال ظاہر کیا کہ امان اسی میں ہے کہ فوراً اپنے علاقے میں واپس چلا جائے۔ وہ ساری رات اسی تذبذب میں رہے کہ واپس چلا جائے یا یہیں رہ جائے۔ ان کی قوت فیصلہ کا فقدان ان کے آڑے آ گیا۔ وہ اتنے میں بھارتی نفری پہنچ گئی اور پاکستان نے بھی نہ چھیڑا۔ اس ہیلی کاپٹر فورس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بھارت نے ایک دستہ ذکی گنج کے راستے روانہ کیا۔ اسے سرحدی چوکیوں میں معمولی مدافعت کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ آگے بڑھتا رہا اور 16 دسمبر کو اس فورس کے ساتھ مل گیا۔ ہیلی کاپٹر فورس پورے 6 روز 7 سے 16 دسمبر تک بے یار و مددگار پڑی رہی مگر اس کا کسی نے بال بھی بیکا نہ کیا۔ ہم نے بڑھ کر دشمن کا سر کچلنے کے بجائے اپنی جان بچانے پر زیادہ توجہ دی اور 13 دسمبر کو مزید پیچھے ہٹ کر سیلٹ شہر اور اس سے باہر سلوچی ایئر فیلڈ تک اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ بقیہ علاقے پر دشمن کا قبضہ ہو گیا۔ تینوں بریگیڈ اور ان کے زیر کمان نفری انہی 2 مقامات پر خاتمہ جنگ تک دبکی رہی۔